اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کے لطف میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میں آج اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں نے امثال کی کتاب پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ہم نے اس کا عنوان حکمت کی تلاش میں رکھا ہے، اور یہ میرے لیے ایک بہت دلچسپ پروجیکٹ تھا۔ سچ کہوں تو میرے خیال سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ امثال میں کتنے مضمون موجود ہیں جب تک میں نے یہ کتاب تحریر نہیں کی تھی۔ میں نے امثال کے تمام تر 31 ابواب پر ایک ایک باب تحریر کیا، اور میرے خیال سے امثال واقعی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بات کرتی ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو۔ اور غور کیجئے، میں نے کہا بغور مطالعہ کرنا صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً اس کا مطالعہ کریں اور گہرائی میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جس نے امثال کے اصولوں پر اپنی زندگی میں عمل کیا ایک بہت زبردست زندگی حاصل کریں گے۔ آج میں آپ سے امثال میں موجود موضوعات پر بات کروں گی، کیونکہ ان تمام موضوعات پر ایک ہی پروگرام میں بات کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن امثال 3 باب 1 سے 4 آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ مجھے پسند ہے، محض زندگی نہیں بلکہ سلامتی حاصل کرے گا، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی، پیری، سلامتی حاصل کرے گا۔ تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا، یہ کمال کی بات ہے۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ ریاکاری اور جھوٹا پن، وہ ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے اگر ہم درست کام کرتے رہیں تو غلط چیزوں کی ہماری زندگی میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور میرے خیال سے ہم بہت بار غلط راہ پر چل پڑتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہرگز غلطی نہ کریں، اور ہمیں درست کام کرنے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور پھر غلط چیزوں کے داخل ہونے کی گنجائش بالکل بھی نہیں رہے گی۔ تو اس نے کہا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا۔ اب غور کریں تو دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے، اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اب دیکھیں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آئیے رحم کے بارے میں بات کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے، اور جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں بہت زیادہ نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ اتنے سارے لوگ کیسی رائے رکھتے ہیں، اور جیسا کہ آج کل فیس بک اور انٹرنیٹ کے آغاز کے ساتھ اب ہر کوئی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور رحم ہے کیا؟ جانتے ہیں جب آپ غلطی کرتے ہیں تو کیا آپ رحم کے طلبگار ہوتے ہیں یا تنقید کے؟ اگر ہم رحم کریں گے تو ہم پر بھی رحم ہی کیا جائے گا، اور رحم امثال کے اصولوں میں سے ایک ہے کہ اگر آپ واقعی ایک بہترین زندگی چاہتے ہیں، ہمیں رحم کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے حقدار نہیں، بالکل وہ اس کے حقدار نہیں، کوئی بھی رحم کا حقدار نہیں۔ اگر آپ رحم کے حقدار ہیں تو یہ رحم نہیں ہے، کیونکہ رحم کے معنی ہے کسی ایسے کے ساتھ نیکی کرنا جو اس کا حقدار نہیں۔ یہ خدا کی ذات کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے۔ خدا رحیم ہے۔ اگر ہم معافی میں چلنا چاہتے ہیں تو رحم ضروری ہے۔ آپ کسی کو تب تک معاف نہیں کر سکتے جب تک آپ پہلے رحم نہیں دکھائیں گے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ بائبل پہلا کرنتھیوں 13 باب میں کہتی ہے کہ محبت سب کچھ یقین کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، یا ہم سب کچھ یقین کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ رحیم ہو سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تصور کر سکتی ہوں کہ آپ میں سے بہت اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہے کیونکہ آپ کسی سے ناراض ہیں۔ شاید انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی،
کہ آپ کسی پر رحم کریں کیونکہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ تب تک رحم کرتے ہیں جب کوئی غلط ہو, انہوں نے غلطی کی, لیکن آپ کو معلوم ہے ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اور اس لیے ہمیں خدا کی مانند بننا ہے اور دوسروں پر رحم کرنا ہے. اب ہاں, اصلاح کا وقت ہے, لیکن رحم کا بھی ایک وقت ہے, اور میرے خیال سے ہمیں اصلاح کے حصے سے کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال سے وہ رحم کا حصہ ہے جس سے ہم تناؤ رکھتے ہیں. معاف نہ کرنا آج دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت بھیانک مسئلہ ہے. یہ ہمارا اطمینان اور شادمانی چھین لیتا ہے. یہ ہماری دعاؤں کے جواب کو بھی روکتا ہے. یہ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری کو روکتا ہے. یہ ایک بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں, ہر وقت کسی پر غصے میں رہنا. اب آئیں انہیں معافی کا تحفہ دیں جیسے خدا آپ کو دیتا ہے, اور آپ بہت خوش رہیں گے. یسوع نے کہا, مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. بہت سال پہلے میں اس آیت میں پھنس گئی تھی, اور میں جانتی تھی کہ کچھ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں اس میں سے سیکھوں, مگر مجھے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو میں بار بار اس کو پڑھتی اور اس پر غور کرتی, اور آخر کار میں سمجھ گئی. میں آپ کے لیے متی 12 باب 7ویں آیت پڑھتی ہوں, مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں, کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں. خدا ہمیں رحم دینا چاہتا ہے, اسے ہماری قربانی نہیں چاہیے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں پر رحم کریں اور ان سے قربانی نہ چاہیں. جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو کیا آپ ان پر رحم کر پاتے ہیں اور انہیں ان کی غلطی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں. خیر دیکھیں, خدا مجھ پر کچھ ظاہر کرنا چاہتا تھا, مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے. مجھے رحم دل ہونے میں مشکل پیش آئی. آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کو رحم دل ہونے میں مشکل پیش آتی ہے, اور آپ امید کرتے ہیں کہ لوگ شریعت اور قانون پر چلیں, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ مشکل میں ہے. یہ شریعت کے مطابق جینے کے مترادف ہے, قانون کے مطابق ایک ایسا نظام جہاں آپ کو آپ کی غلطی کی سزا ملتی تھی. نئے عہد نامے میں ہم فضل کے دور میں رہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ خدا ہم پر مہربانی کرتا ہے جس کے ہم مستحق نہیں. خدا ہم پر رحم کرتا ہے تب بھی جب ہم اس کے مستحق نہیں ہوتے. اور دیکھیں, خدا ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا کیونکہ وہ کرتا ہے, لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے کیونکہ خدا ہر ایک چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے. آپ شاید صرف یہ دیکھتے ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں, مگر خدا سمجھتا تھا کہ میرا ماضی بہت برا تھا, کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوا. تو اس نے مجھے بہت سی ایسی جگہوں پر رحم دکھایا جہاں دوسرے لوگ مجھے ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بناتے تھے. پولس رسول مسیحیوں کو ستاتا تھا اور قید خانے میں بند کرتا تھا. وہ انہیں قتل کرنے کا رویہ رکھتا تھا. وہ استفنس کو سنسار کیے جانے پر رضامند تھا, لیکن پھر بھی دمشق کی راہ پر. اب سنیے, پولس نے خدا سے اسے نہیں مانگا, خدا نے اس پر رحم کیا, اور وہ اس سے اس طرح سے ملا کہ پولس جان گیا کہ یہ خدا ہے, اور اس نے نجات حاصل کی, اور وہ ایک عظیم رسول بنا اور نئے عہد نامے کا 2 سے 3 حصہ لکھا. اور پولس نے کہا, اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے. جی, پولس دراصل ایک بہت مذہبی آدمی تھا, ایک فریسی, پڑھا لکھا, اور اس سے لگتا تھا کہ وہ درست کام کر رہا ہے کیونکہ وہ ابھی مسیح پر ایمان نہیں لایا تھا, اور اس لیے خدا نے اس پر رحم کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولس کا دل صاف ہے جبکہ اس کے فعل غلط تھے. اسے تصور کیجئے, کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہو لیکن اس کا دل صاف ہو جبکہ ان کے فعل سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کبھی کبھار شاید کوئی اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہو اور اسی لیے وہ آپ کے ساتھ بد مزاج ہو جاتے ہیں, مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہمیں خدا کی مانند بننے کی کوشش کرنا ہے اور لوگوں کو زیادہ رحم دکھانا ہے. اب خدا جو مجھے سکھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں خدا کا رحم حاصل نہیں کر پا رہی تھی. جب مجھ سے کچھ غلطی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے اس کا ہرجانہ بھرنا ہوگا. ہاں, میں ایک نئی مسیحی تھی اور ہر وقت چرچ جاتی تھی, مگر اس میں سے بہت سی باتیں میرے ماضی میں سے تھی کیونکہ میرے والد کو اگر
ہم غصہ دلاتے تو ہرجانہ بھرنا پڑتا، کسی طریقے سے کسی بھی طرح سے وہ ہم پر ظلم کرتے، ہماری ترجیحات لے لیتے، چیخو پکار کرتے، مارتے یا کچھ ایسا ہی، لیکن کبھی بھی ہم پر رحم نہ کرتے۔ خیر، میں بھی نہیں جانتی تھی کہ دوسروں پر رحم کیسے کروں، اور خدا سے جو مجھے سیکھنا تھا وہ یہ کہ خدا سے رحم کیسے حاصل کروں، تو میں وہ نہیں دے سکتی تھی جو میرے پاس نہیں ہے۔ جانتی ہیں اگر آپ خود کے ساتھ بہت تلخ ہیں، اب میری بات سنیے، کسی کو یہ سننے کی ضرورت ہے، اگر آپ اپنے ساتھ بہت تلخ ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی ہمیشہ ہی زیادہ تلخ رہیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے رحم حاصل کریں اور دوسروں پر بھی رحم کیا کریں۔ رحم دوسروں کی ضروریات اور پریشانیوں کی جانب دیکھتا ہے، اور یہ ہمیں خود غرض اور خود مرکوز ہونے سے روکتا ہے۔ سوچئے، آئیے گہرائی میں سوچیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہوگا اگر ہم وقت نکالیں، بے شک ہر روز تھوڑا سا ہی وقت نکالیں اور غور کریں کہ اس طرح کی صورتحال میں ہونے سے کیسا محسوس ہوگا۔ آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ ایک نرسنگ ہوم میں ہوں اور 10 سال گزر چکے ہیں لیکن کوئی آپ کو ملنے نہیں آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی بزرگ لوگ نرسنگ ہومز میں ہیں جنہیں کبھی بھی کوئی ملنے نہیں آتا؟ تو اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، تو آپ کسی نرسنگ ہوم میں رضاکارانہ طور پر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیوں نہیں جاتے تاکہ آپ انہیں خوش کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں ہم جتنا دوسروں کو دیتے ہیں ہماری زندگی میں اتنی ہی برکات آتی ہیں۔ غیر ترقی یافتہ قوم میں رہنا اور اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا کیسا ہوتا؟ اگر آپ واقعی اس بارے میں سوچیں تو آپ مشنز کو دینا چاہیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ معذور ہونا کیسا ہوتا ہے، کسی کے لیے ویل چیئر پر بیٹھنا کیسا ہوتا ہوگا جسے اس پر بیٹھنے کے لیے مدد درکار ہے، انہیں غسل خانے لے جانے کے لیے، ویل چیئر سے نکالنے کے لیے، بیت الخلا لے جانے کے لیے اور دوبارہ اس پر بٹھانے کے لیے، اور جہاں وہ جائیں وہاں کے لیے۔ جانتے ہیں اس سے مجھے خدا کا شکر ادا کرنے کی وجہ ملتی ہے کہ میں ہر صبح خود سے غسل خانے جا سکتی ہوں اور آ سکتی ہوں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہم شکر ادا نہیں کرتے اور ان کے بارے میں گہرائی سے بالکل بھی نہیں سوچتے، جن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کے پاس ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ ناکافی ہو؟ ہر وقت جسمانی درد میں رہنا کیسا ہوگا؟ رد کیا ہوا الگ محبت نہ ملنا، یہ عجیب محسوس کرنا کیسا ہوگا؟ یہ ہمیں واقعی ان لوگوں پر رحم کرنا سکھائے گا اگر ہم واقعی ان کی حالت کے بارے میں سوچیں تو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم رحم دل بنیں۔ اب ایک اور بات جو امثال کہتی ہے، اور جیسا میں نے کہا امثال میں بات کرنے کو بہت کچھ ہے اور میرے پاس وقت کم ہے، لیکن یہ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے، امثال 3 کی 5 سے 8۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ دوسرے لفظوں میں اپنا وقت ان چیزوں کے جواب تلاش کرنے میں ضائع مت کرے جن کے جواب صرف خدا جانتا ہے اور وہ اس وقت آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں اسے سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ آپ اتنے ذہین ہیں کہ خدا کی مدد کے بغیر اپنی زندگی کو چلا سکتے ہیں۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ہم جتنی کم چیزوں کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی زیادہ صحت مند رہیں گے۔ جسم کا ذہن بغیر حس اور بحث ہے، تو ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں بحث کرتے رہ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچ کر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ٹھیک ہے۔ رومیو 8 کی 6 ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو خوش نہیں کرے گا، یہ آپ کو اداس کر دے گا۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ کیا آپ اپنے ذہن کے مطابق حکمت اور روح القدس کے ساتھ معاہدے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ پولوس نے حکمت کے لیے دعا کی تاکہ ان کے ذہن روشن ہوں، تاکہ وہ سمجھ کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ جانتے ہیں آدم اور حوا روح کی رہنمائی سے چلتے تھے جب پہلی بار انہیں باغ میں رکھا گیا۔ وہ اپنے جسم کی عقل کی خواہش کی یا جذبات کی رہنمائی میں نہیں چل رہے تھے بلکہ پاک روح کی رہنمائی میں۔ مگر جب انہوں نے
گناہ کو چنا سب کچھ بدل گیا، اور پھر سب قدرتی عناصر ان کے حواسوں پر حاوی ہو گئے اور خدا کی مرضی کو نظر انداز کیا گیا۔ اس زمین پر ہمارا جسم ہماری روح کو لیے پھرتا ہے۔ آپ اس دنیا میں جسم کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ ہماری روح کو ایک گاڑی کی طرح لیے پھرتا ہے۔ لیکن اگر جسمانی شخصیت کا عقل پر قابو نہیں تو وہ ہمارے ذہن، مرضی اور ہمارے جذبات تک نہیں پہنچ سکتا۔ در حقیقت اس دنیا میں خدا کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کے زوال نے خدا کے اصل منصوبے کو تبدیل کر دیا، لیکن یہ ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے۔ جانتے ہیں، وائز میں ایک بہت عمدہ حوالہ ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ ابھی کس حال میں ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کے پاس سکون ہے؟ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، یا آپ زیادہ تر مایوس اور اداس ہیں؟ آپ ناخوش ہیں اپنے کام سے، خاندان سے اور اپنے رہنے کی جگہ سے؟ آپ خدا کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ اس سے کتنی شکایت کرتے ہیں؟ یہ سوالات میں اب اپنے آپ سے روزانہ پوچھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مذمت کرنے سے پہلے جانچنا چاہیے، مگر یہ دیکھنے کے لیے کہ میں خدا کے کلام کے مطابق کہاں ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، وہ بھی خدا کے حکموں کو ماننے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور سلیمان نے وائس کی کتاب لکھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو خوش رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ مطلب اس نے کہا تھا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے اپنے لیے مکان بنوائے اور تالاب، اور میری بیویاں تھیں، وہ جو چاہتا تھا اس کے پاس ہوتا تھا، لیکن یہ اسے خوش نہ رکھ سکیں۔ اور وائس کے 12ویں باب کی آخری آیت مجھے بے انتہا پسند ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، آئیے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان۔ اب آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ ہمیں خدا کی تابع فرمانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ دیکھیں، ہمارا کردار ہمارا خدا کے موافق کردار بنتا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، وہ نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوشی اور ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ساری غیر ضروری حالت اور حالات کی ایڈجسٹمنٹ۔ فرض کلی یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہے اور جسے درست ہونے کی ضرورت ہے، خدا کی تابعداری کریں، اور سب کی سب چیزیں درست ہو جائیں گی۔ ہم وجوہات تلاش کرتے نہیں رہنا چاہتے، یہ ہمیں ناخوش کرتی رہیں گی۔ وجوہات تفہیم کو روکتی ہے، یہ مثال کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اور زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق جئیں جو ہم اپنی روح میں جانتے ہیں، اس کے بجائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کل یقین کے بارے میں سوچ رہی تھی، آپ جانتے ہیں، اگر آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں، اپنے ذہن کو 1 منٹ کے لیے بند کر دیں، آپ جان جائیں گے کہ آپ کس پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے شاید محسوس نہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور اگر میں اس احساس کے ساتھ جاؤں تو ابلیس اس کا فائدہ اٹھائے گا اور میرا دن بہت برا گزرے گا، اور میں واقعی کسی بڑی مصیبت میں پڑ سکتی ہوں اگر میں اسے جاری رکھوں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے تو میرا خیال ہوگا کہ کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، کیا مجھ سے کچھ غلط ہوا، جیسا کہ کیا خدا مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے۔ پر اگر میں کسی خاص دن پر محسوس کروں کہ خدا آس پاس نہیں، تو مجھے صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنا ذہن بند کرنے کی ضرورت ہے اور کہنا چاہیے، اچھا جوائس، اب تو کس پر ایمان رکھتی ہے؟ میرا ایمان ہے کہ خدا ہر پل میرے ساتھ ہے، کہ وہ مجھے نہ رد کرے گا نہ چھوڑے گا، کہ وہ سمندر کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے محفوظ رکھے گا اور میری دیکھ بھال کرے گا۔
हम अक्सर दुनिया के हालात से परेशान हो जाते हैं, हमें भी वायरस ना हो जाए, ये और वो, इस तरह की बातें। जी, आप जानते हैं कि हमें इन बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर हम यकीन करते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और ये कि उसने हमारे लिए एक अजीम मंसूबा तैयार कर रखा है और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी देखभाल करेगा। लेकिन अगर हम वजूहाती तलाश करते रहें तो आप जानते हैं कि आप ईमान से हट सकते हैं, आप अपने जहन को काबू में रख सकते हैं। लिखा है, चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। इसलिए वजूहात की तलाश ना करें। इमसाल में इस हवाले से तफसील से बयान है और जिस हवाले से बयान करता है वो है जना। तो मैं यहाँ बहादुरी के साथ चंद मिनट आपके साथ जिना के बारे में या हरामकारी के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसका साफ मतलब है शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना, जो आज के जमाने में एक अजीब सा ख्याल बन गया है कि आपको शादी से पहले साथ रहना चाहिए। ये बेहतर होगा या नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ जमाने का ख्याल है, पर वो नहीं जो खुदा का कलाम कहता है। और आप जानते हैं हम वो सब नहीं कर सकते जो दुनिया में मशहूर है और खुदा की मर्जी में शामिल रहें। और रिश्ता अज़दवाज में बहुत धोखाधड़ी है। और अगर आप इमसाल 5 बाब पढ़ें, बल्कि मेरा ख्याल है कि 7 बाब, यानी बाइबल में इमसाल की किताब जिना के बारे में बहुत बात करती है और ये जिक्र करती है कि ये कैसे आपकी जिंदगी घटा देगी और ये आपको मौत के सिवा कुछ भी नहीं देगी और आपको आजमाइश में क्या करने की जरूरत है उससे भाग जाएं। फर्ज कीजिए कि आप एक दफ्तर में काम करती हैं और आप एक खूबसूरत जवान औरत है, पर आपका एक खानदान है, एक शौहर, कुछ बच्चे, और हो सकता है कि आपके और आपके शौहर के दरमियान ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना हों, या शायद वो आप पर तवज्जो नहीं दे रहे या आपका ख्याल नहीं रख रहे, या जो भी हालात हैं, तो आप पहले ही मुसीबत में हैं क्योंकि आपके सामने आजमाइश है और इब्लीस ये जानता है। फर्ज कीजिए कि कोई अच्छा जवान आदमी दफ्तर में हर सुबह आपको डोनट और कॉफी ला कर देता है। सच ये है कि दूसरी सुबह तक खतरे की घंटी बजनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि ये सही नहीं है, और फिर एक दिन वो देखता है कि आप ठीक नहीं लग रही, तो वो आपसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ और आपने अपने शौहर के साथ जो मुश्किल वक्त गुजारा, तो आप उसे सब बताने का फैसला करती हैं। ये दूसरी गलती है। अगर आप अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में किसी से बात करना चाहती हैं तो किसी भी गैर मर्द के पास ना जाएं, किसी सहेली के पास जाएं या अपने रूहानी रहनुमा के पास जाएं। तब शायद उसने आपसे खाने पर जाने का पूछा तो आप अपनी परेशानियों के बारे में बात करती हैं और इससे पहले कि आप जाने आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। मुझे याद है जब चर्च में एक आदमी जो कि मेरे शौहर के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसकी बीवी भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने एक मर्तबा तन्हाई में मुझसे कहा कि काश मेरी बीवी भी इतनी हसीन होती जितनी तुम हो। मेरा मतलब मैंने उसी वक्त उसकी बीवी की तारीफ की और वहां से चली गई और मैं सीधा गई और अपने शौहर को बताया कि उसने क्या कहा, और डेव और मैंने फैसला किया कि हम उसके बारे में दुआ करेंगे और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो डेव उससे बात करेंगे। अब इस बात को सुनिए, आप ऐसी चीजों से बच नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आग से खेलें और जले नहीं। और आप जानते हैं कि मैं किसी की जबरदस्ती मजम्मत नहीं करना चाहती, मैं आपको परेशानी से दूर रखना चाहती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती, मैं आपको परेशानियों से निकालना चाहती हूँ। और गौर करें तो इमसाल इन सब जबरदस्त नसीहतों से भरी हुई है। बहुत सी चीजें हैं जो बाइबल इमसाल में मुंह के बारे में बात करती है। मेरा मतलब मेरे ख्याल से ये इमसाल में अहम मज़ामीन में से है कि मुंह के बारे में बात, अपने पड़ोसी के साथ सुलूक, रिश्तों के बारे में बहुत वाज़े बयान करता है। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रहो, उनसे अच्छा सुलूक करो, उनसे मोहब्बत रखो, मदद करो, उनके काम आओ। शायद आप कहें कि वो तो अच्छे पड़ोसी भी नहीं है, शायद आप उन्हें अच्छे पड़ोसी बना सकते हैं अगर आप उनके साथ वो बर्ताव करें जो खुदा आपके साथ करता है। आप जानते हैं मुझे भी इसकी इतनी ही जरूरत है जितनी आपको। मैं कहती रहती हूँ आप, मगर ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। मैं ये एक बार फिर कहूंगी, कोई भी जो इमसाल की किताब के सब उसूलों पर अमल करता है वो बहुत ही उम्दा, जबरदस्त और हैरत अंगेज जिंदगी गुजारेगा।